تو آپ نے والد کو والدہ کو کوئی سخت لفظ کہہ دیا، ابا جی آپ بھی تو تھوڑی احتیاط کیا کریں نا بولنے میں۔ تو اب آپ نے تو ایک لفظ کہا تھا اور دو لوگوں کی بحث میں آپ نے باپ کو خالی والدہ کو خالی سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ رات ان کے لیے لمبی ہو جائے گی، وہ گزرے گی نہیں۔ والد صاحب پھر کسی موقع پر اور والدہ کسی موقع پر کہے گی کہ تو نا خرچہ تھوڑا دے دیا کر، پر میرا ادب کیا کر، جب تو توہین کرتا ہے تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جو چیزیں معاشرے میں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں اور معاشرے میں حسن پیدا کرتی ہیں، جن کی وجہ سے انسانوں کا معاشرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، ان چیزوں میں سے ایک چیز ادب ہے۔ جب آپ ادب کرتے ہیں، جب آپ احترام کرتے ہیں، جب آپ قدر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں سکون پیدا ہوتا ہے، اور جب آپ بے ادبی کرتے ہیں تو بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے والد گھر کے اندر انتظار کر رہا تھا کہ میں نے آج بیٹا آئے گا، اور وہ پریشان تھا کہ بیٹے کی کمائی بھی تھوڑی ہے۔ اس کی بہن جو دور میں نے اس کی شادی کی ہے تو اس نے کچھ 1000 روپے مانگ لیے۔ بڑا پریشان تھا، کیسے کہوں گا، کس طرح سے بات کروں گا، لیکن بیٹا شام کو آیا اور والد نے بڑے جتن کے ساتھ لفظ تلاش کر کے کہا کہ بیٹا تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے تیری بہن کو بھیجنے۔ تو بیٹے نے فوراً کہا کہ ابا جی آپ جھجکتے کیوں ہیں، ہر شے آپ کی ہے، آپ حکم کریں نا، میں ہر چیز پیش کرنے کو تیار۔ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے یہ 2 جملے اس طرح کے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے والد صاحب رو ہی پڑیں، اور ان کی زبان نہیں، ان کی روحیں بھی گواہی دیں کہ اللہ میرے پتر کو زیادہ دے، اللہ اس پر کرم نوازی فرما، اللہ اسے وہ دل سے وہ رو کے دعا دے گا۔ لیکن آپ نے باپ کو بڑے سارے پیسے دیے، بڑا کچھ دیا، آپ خدمت بھی کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن کسی ایک دن گھر میں جھگڑا ہوا تو آپ نے والد کو والدہ کو کوئی سخت لفظ کہہ دیا، ابا جی آپ بھی تو تھوڑی احتیاط کیا کریں نا بولنے میں۔ تو اب آپ نے تو ایک لفظ کہا تھا اور 2 لوگوں کی بحث میں آپ نے باپ کو خالی والدہ کو خالی سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ رات ان کے لیے لمبی ہو جائے گی، وہ گزرے گی نہیں۔ والد صاحب پھر کسی موقع پر اور والدہ کسی موقع پر کہے گی کہ تو نا خرچہ تھوڑا دے دیا کر، پر میرا ادب کیا کر، جب تو توہین کرتا ہے تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بیوی کو آپ بہت سارے پیسے دیں، جب وہ کہے میکے لے کے جائیں، لیکن آپ کبھی کبھی اس کو کوئی گالی بھی دے دیں یا اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیں تو وہ کہتی ہے تو خرچہ تھوڑا دیا کر، لیکن میرے ماں باپ کی عزت کیا کر، یہ میرے لیے قابل قبول نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ معاشرے میں جب ادب کیا جاتا ہے تو اس سے معاشرے میں سکون پیدا ہوتا ہے، اور جب معاشرے کے اندر کچھ لوگ بے ادبی کرنے لگ جاتے ہیں، توہین کرنے لگ جاتے ہیں، جب لوگ تکلیف دینے لگ جاتے ہیں تو اس سے بدامنی پیدا ہوتی ہے، بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ میرے عزیز، ہارون رشید بادشاہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی عالم، اور یہ بات لکھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں فرمایا کہ جب بھی کوئی عالم ہارون رشید کے پاس آتے تو ہارون رشید اپنا تخت چھوڑ کے استقبال کرتا۔ میں نے کہا جب بھی کوئی عالم دین آئے تو ہارون رشید نے تخت چھوڑا ہے۔ یہ سمجھانے والے مشیر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک دن مشیر کہنے لگے کہ بادشاہ آپ کا کام ہے قانون کو نافذ کرنا، جو قوانین بنیں گے آپ نے ان کا نفاذ کرنا، اور اگر آپ اس طرح بار بار اٹھیں گے تو بادشاہی کا رعب جائے گا، تو آپ کا رعب قائم رہنا چاہیے۔ تو بادشاہ نے بڑی حسین بات کی۔ ہارون رشید کہنے لگا میں یہ جو اٹھ کے عزت کرتا ہوں تو بندے کی وجہ سے نہیں کرتا، مصطفیٰ کے دین کے علم کی وجہ سے کرتا ہوں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے عالم کی عزت کرنے کی وجہ سے
سلطنت کا رعب جاتا ہے تو جانے دو، مجھے اس طرح کی سلطنت چاہیے بھی نہیں۔ ادب آپ کو مضبوط کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ اور ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، یہ میرا پیغام عالم کفر سنیں، ہماری اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے سنا جائے۔ اور ہمارے ملک کے اندر جو لبرل لوگ ہیں، کہانیاں بنانے والے، مذہب بیزار، وہ بھی میری بات پر توجہ کریں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم نے کافر کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہیں کہنا، اس لیے کہ وہ جواب میں تمہارے سچے کو برا کہے گا۔ ہم دلیل دیں گے کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے، یہ تم غلط لوگوں کو مان رہے ہو، لیکن کوئی توہین آمیز جملہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے، ہم نہیں کہتے۔ ہم اقلیتیں جتنی بھی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں جو ذمی تھے، ان ذمیوں نے جو عبادت گاہیں بنائی تھیں تو ان عبادت گاہوں کو گرایا نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، تم ذمی ہو، تمہارے حقوق ہیں، تم اس پر کام کرو۔ اور یہ جو غلط سوچ آپ پرموٹ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جذباتی ہیں، تو یہ تم اس کو غلط سوچ کہہ کے نہ پرموٹ کرو، یہ بالکل صحیح سوچ ہے، واقعی نبی پاک کے بارے میں جذباتی ہیں۔ تم یہ لفظ کہہ غلط نہ کہو کہ یہ غلط سوچ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک والی بات۔ اور یہ سوچ اتنی پکی ہے کہ ایک تو ہے نا میری طرح کا داڑھی والا مولوی پیر، وہ تو چلو جذباتی ہے ہی، وہ جو کلین شیو لڑکا تمہیں نظر آتا ہے نا، جو کبھی مسجد نہیں گیا، کبھی تمہیں مسجد میں نظر نہیں آیا، کبھی اس کے کان میں بھی مدینے والے کا نام لے کے دیکھو، یہ سچ ہے، اس کو پراپوگنڈا نہ سمجھو، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم حضور کے نام پر، لیکن ہمارے یہ جذبات حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ہیں، حضرت موسیٰ کے لیے بھی ہیں، حضرت داؤد کے لیے بھی ہیں۔ ہم اللہ کے ہر نبی کی قدر کرتے ہیں، اور ہمارے مذہب کے اندر کسی بھی نبی کی توہین کفر ہے، کسی بھی پیغمبر کی توہین کفر ہے، کسی بھی اللہ کے نبی۔ تو میرے بھائی، ادب جو ہے نا، ادب، تعظیم، یہ وتیرہ ہے اسلام کا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہمارے اینکروں کو اور ٹی وی پہ بیٹھے بعض لوگوں کو توہین کی اب اس لیے تکلیف زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ روز توہینیں کرتے بھی ہیں اور کراتے بھی ہیں۔ میں ذاتی طور پر کوئی ٹاک شو دیکھ لوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ جب قوم کا یہ مزاج بن جائے کہ 4 مختلف جماعتوں کے لوگ صرف اس لیے ٹاک شو کے اوپر بلائے جائیں کہ وہ ایک دوسرے کی توہین کریں گے، الزامات لگائیں گے، انسلٹ کریں گے، روز نئی سے نئی کہانی۔ کس کی عزت محفوظ رہنے دی ہے میڈیا نے؟ اللہ ماشاءاللہ، سارے میڈیا پرسن لوگوں کی میں بات نہیں کرتا، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی مسالہ لگا کے جتنا کسی چیز کو تیز کر کے پیش کریں گے؟ کس کی توہین کر رہے ہو؟ اپنے پاکستانیوں کی، اس وطن کے رہنے والوں کی۔ تو چونکہ ان لوگوں نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کو کر بھی دے، کیونکہ بیچارے شیشے کے کمرے میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ عام آدمی عام ہوتا ہے، اور تم جن کی بات کر رہے ہو نا، اور جن کے بارے میں فرانس نے معاذ اللہ جسارت کی ہے، وہ بیٹھے تو مدینے کی چٹائی پہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے نام کی اذانیں عرش الہی کے قریب پڑھی جاتی ہیں۔